الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. الحمدللہ ساڈیاں بزرگاں دا کیسا پیارا عقیدہ ہے، مسلک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال کتنی محبت اور عقیدت ہے. فرماندے نے کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کونین دعا جہاناں دے بھی حضور سردار تے مختار نے، والثقلین اور جنہ اور انساناں دے بھی حضور سردار اور مختار نے، والفریقین اور عرب والیاں عجب والیاں دے بھی حضور سردار اور مختار. ایسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان سرداری اور شان مختاری. اج کل کئی بے دین گستاخ منافق قسم کے لوگ جڑے نے انہوں کا عقیدہ باطلا ہے کہ جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں. آنکھوں باز اللہ سے کڈا اوپریاں والا بیگانیاں والا انداز ہے کہ جہاں نام محمد ہے کسی چیز کا مختار نہیں. آنکھوں باز اللہ استغفر اللہ. لیکن سڈیا بزرگاں دا مسلک کم و بیش 600-700 سال پہلو جدو کوئی جھگڑے نہیں سن، فرقے نہیں سن، فرقیاں نہیں سن، ادوں دا متفقہ سب بزرگاں دا عقیدہ اور مسلک سی کہ ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کونین دعا جہاناں دے بھی سردار اور مختار نے، والثقلین جنہ اور انساناں دے بھی سردار اور مختار نے، والفریقین اور سب عرب والیاں اور عجب والیاں دے بھی سردار اور مختار. پڑھو محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن آجامی. اے شعر خاص کر کے میرے نال مل کے پڑھنا ہے اور یاد رکھنا ہے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. فمبلغ علم فیہ انہ وانہ خیر خلق اللہ کلہم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ مختصر معنی ہے جڑے شعر حضور نے لقمہ ارشاد فرمایا کہ بظاہر دیکھنے دے اندر تے حضور بے مثل بشر نظر آ گئے، لیکن حقیقت کی ہے انہ خیر خلق اللہ کلہم. نبی پاک خدا تعالی دی ساری مخلوقات نالوں بہتر تے افضل تے اعلی ہے. اسے چیز نو اس دور دے امام مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اردو وچ اس طرح بیان فرمایا
کہ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا ہمارا نبی. جو یہ اردو بیان کیتا گیا وہی مطلب ہے. مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سبحان اللہ. کیسا عقیدہ اور کیسا مسلک ہے. ایک تے بزرگاں دا عقیدہ مسلک صدیاں پہلو، تے دوسرا نبی پاک دی مورے تصدیق لگی ہوئی ہے کہ حضور نے سنیا تے بردہ شریف اپنی چادر مبارک دا انعام عطا فرمایا. اگے کی عرض کر دینے تبارک اللہ ما وحیم بے مکتسب ولا نبی علی غیب بے متہم. اج کھوہ دے ڈڈو جڑے نے کنہ لوکاں نال ساڈا وس پی گیا. اللہ تعالیٰ انہاں دے شر تو فتنے تو محفوظ رکھے. کئی بے دین بد عقیدہ گستاخ بے ادب لوگ کہندے نبی پاک نے علم غیب نہیں جی، کل دا پتہ نہیں جی، دیوار دے پیچھے دا پتہ نہیں. بڑیاں غلط فضول شان رسالت دے خلاف گلا کرتے ہیں. لیکن امام بصیری رحمت اللہ علیہ دا کی عقیدہ حضور دی بارگاہ وچ عرض کرتے ہیں کہ ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالی نے علم غیب دے خزانے عطا بھی فرمائے نے، اور نبی پاک علم غیب دے اظہار وچ بخل نہیں کرتے بلکہ حضور اگوں علم غیب دا اظہار تے بیان بھی فرمائے. تبارک اللہ ما وحیم بے مکتسب ولا نبی علی غیب بے متہم. مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا اکرم الخلق مالی من آلوذ بہ سوا کا عندہ للحادث العمامی. دیکھو کیسا کیتا عرض کرتے ہیں یا اکرم الخلق، اے ساری مخلوق نالوں بہترین آقا اور اللہ دے حبیب. جس طرح یا رسول اللہ یا نبی اللہ آخیا جاتا ہے اس طرح یا اکرم الخلق. یا اکرم الخلق اے ساری مخلوق نالوں بہترین اللہ دے حبیب اور ساڈے پیارے آقا حضور. جدوں منوں کوئی مصیبت آوے تکلیف آوے تے آپ دے دامن تو علاوہ ہور میں کدی پناہ لو. اج کئی بے دین کہہ جی نبی پاک نو پکارو نہ جی، پکارنا نہیں چاہیے، یا نہیں کہنا چاہیے، مدد نہیں منگنی چاہیے. دیکھو حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے تے سب کچھ کہہ رہے ہیں اور نبی پاک نے کوئی اعتراض نہیں کیتا بلکہ سن کے تے چادر مبارک دا انعام تے تبرک عطا. یا اکرم الخلق مالی من آلوذ بہ سوا کا عندہ للحادث العمامی. مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اگو سنو
ایک تو ایک نرالی شان حضور دی بیان کرتے ہیں اور حضور دی بارگاہ وچ عرض کرتے ہیں اِنَّا مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا یا رسول اللہ دنیا تے آخرت حضور آپ دی بخشش تے فیض دا ایک حصہ ہے. یعنی حضور رحمت للعالمین نے آپ دا اتنا فیضان ہے اتنی بخشش ہے کہ کہندے نے دنیا و آخرت جڑی ہے اے حضور دی بخشش تے فیض دا ایک حصہ ہے ایک حصہ. وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّهِ وَالْقَلَمِ اور لوح و قلم تے علم ما کانا و ما یکون جو کچھ لکھیا آیا وے حضور او لوح و قلم دا علم آپ دے علم دا ایک حصہ ہے ایک نقطہ ہے ایک قطرہ ہے. آپ دا علم تے بہت زیادہ آپ دی بخشش تے بہت زیادہ. فَإِنَّا مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّهِ وَالْكَلَامِ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. شاہ صاحب کیسا کرو عرض کرتے ہیں کہ نبی پاک نو دنیا دی ضرورت نہیں پی سکتی. نبی پاک نو دنیا دی کی ضرورت ہے؟ نبی پاک نو دنیا دی کاری محتاجی ہے؟ نبی پاک نو دنیا دی ضرورت تے محتاجی نہیں بلکہ ساری دنیا اے نبی پاک دی محتاج ہے. نبی پاک نو اللہ نے پیدا نہ کرنا ہوندا تے دنیا کتھوں پیدا ہونی سی؟ اے دنیا تے حضور دی محتاج ہے, حضور دا صدقہ ہے, حضور دا فیض ہے. اس واسطے نبی پاک نو دنیا دی کوئی ضرورت تے مجبوری نہیں, نبی پاک نو دنیا دی محتاجی نہیں. ساری دنیا نبی پاک دی محتاج ہے, حضور دا صدقہ, حضور دا فیض ہے. وَكَيْفَ تَدْعُو إِلَى الدُّنْيَا ضُرُورَةُ مَنْ لَوْلَاهُ لَمْ تَخْرُجِ الدُّنْيَا مِنَ الْعَدَمِ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ شان ہے. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کونین دونوں جہاناں دے بھی سردار تے مختار نے, والثقلین جنہ انساناں دے بھی سردار و مختار نے, والفریقین عرب اور عجم والیاں دے بھی سردار اور مختار. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. حضور اللہ دیو حبیب پاک نے کہ جیڑی کوئی مصیبت تنگی پریشانی آوے نبی پاک دی شفاعت دی برکت نال ٹل جاندی. علماء کرام نے فرمایا جس طرح درود تنجینا نا, درود تنجینا پریشانیاں تو نجات واسطے پڑھیا جاندہ ہے. جس طرح قرآن پاک دی آیت اپنی جگہ اپنی شان دے لائق آیت کریمہ پڑھیا جاندہ ہے,
اس طرح پریشانیاں دے ویلے درود تنجینا شریف پڑھیا جاتا اور انہاں وظائف وچوں ایک شعر ایک قصیدہ بردہ شریف دا کہ مصیبت مشکل والے پڑھیا جائے تے مصیبت دور ہو جاندی ہے، مشکل آسان ہو والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی مولایا صلی تبارک اللہ ما وحی بمقتصب ولا نبی علی غیب بمتہم. دیکھو کیسے بزرگان دین دے عقیدے سن. آج تو کم و بیش 700-800 سال دا پہلوں دا قصیدہ ہے اور حضور پاک دی بارگاہ چ پیش کیتا گیا، سنایا گیا، پڑھیا گیا. اور اس قصیدہ پڑھنے تے نبی پاک نے کوئی ناراضگی نہیں فرمائی کہ مینوں اتنا بدا چھڑیا ہے، اتنا کچھ میرے متعلق بیان کر دیتا ہے. حضور نے ناراضگی نہیں فرمائی، کوئی فتویٰ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ جڑے پڑھنے والے سن امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ جدو قصیدہ انہوں نے ختم کیتا تے بیماری دی حالت سن، نبی پاک نے اپنی چادر مبارک اتار کے انہوں نے اڑا دی. جدو اکھ کھلی بیماری غائب سی تے چادر موجود سی، کیونکہ زندہ نبی پاک نے نا. خواب دی گل جگ اکھ کھلن نال خواب دی گل تے باقی نہیں رہندی، لیکن حضور زندہ نبی، بیماری انہوں دی غائب سی تے چادر موجود سی. عربی چ چادر نو بردہ آکھیا جاندا ہے، بردہ دا معنی چادر ہے، اس واسطے دا نام قصیدہ بردہ. اور ڈاکٹر اقبال صاحب نے میرا حوالہ دے کے حضور دی بارگاہ وچ استغاثہ کیتا. یہ ہو رہے کدو خوہ دے ڈڈو جم پے نے ادھر. ڈاکٹر اقبال نے امام بصیری دا حوالہ دے کے حضور دی بارگاہ چ اپنی عرض کیتی، اے بصیری رازدہ بخشندہ اے آقا امام بصیری نو چادر عنایت فرمانے والے، چادر بخشنے والے، حضور میرے تے بھی نگاہ عنایت ہو. یہ قصیدہ شریف ہے. حضور دے علم غیب دا اظہار پہ ہوندا ہے کہ نبی پاک نو اللہ تعالی نے علم غیب دا خزانہ عطا فرمایا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی بیان کرنے چ اظہار کرنے چ کمی نہیں کی. تبارک اللہ ما وحی بمقتصب ولا نبی علی غیب بمتہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک. ربیع الاول شریف دی الوداعی محفل، الوداعی جمعہ ہے. کیسا نور و سرور ہے. پتی پتی پھول پھول، گھر گھر نور نور. کیا عقیدہ مبارک ہے. امام بصیری حضور دی بارگاہ عرض کردے نے، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہی. یا اکرم الخلق، یا رسول اللہ، تمام مخلوقات دے برگزیدہ آقا سوا کا. حضور مصیبت دے ویلے میں آپ دی پناہ نہ لواں، آپ نو عرض نہ کراں تے اور کنوں کراں. بے دین گئے غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. حضور دی بارگاہ تے اللہ دی بارگاہ ہے. ایتھے آیا تے رب دا فضل و کرم ہوندا، غیر اللہ کیا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِي مَنْ أَلُوذُ بِهِ سِوَاكَ
حلول الحادث العمامی مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم. حدیث پاک دے حوالے نال عرض کردے نے وَمَن تَكُن بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ. حدیث پاک دا حوالہ ہن آپ ہی یاد کرو. عرض کریں جنہوں نبی پاک دی مدد حاصل ہوئے جہاں تے حضور دی نگاہ عنایت حاصل ہو جائے اگر جنگل دا شیر بھی سامنے آ جائے تو بھی سر چکا دیندا. وَمَن تَكُن بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ إِن تَلْقَهُ الْأُسْدُ فِي جَامِهَا تَجْمِي. شیر اپنے جنگلاں میں بڑا بادشاہ ہوندا ہے لیکن رسول اللہ دا غلام ہوئے سچا پکا حقیقی کامل غلام تے جنگل دا شیر اپنی ریاست دے اندر رسول اللہ دے غلام نو ویکھدا تے سر چکا دے. شیر نے آکھیا سفینے تائیں مشکاہ شریف سن راہی راجان دے جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام انہاں دے. شیر نے سر چکا کام دا شیر ہے قصیدہ شیدہ بڑا ہونا وقت دے لحاظ نال پھر بعد دعا ہونی ہے جس لئے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے جان. سب حضرات نے جڑے اپنے مقاصد نے نا جائز حاجات جائز مقاصد جائز مراداں اپنے ذہن تے دل وچ انہاں دا تصور کرنا ہے اور اللہ دے حضور عرض کرنا ہے یا رب بالمصطفیٰ اے رب کریم پیارے مصطفیٰ دے وسیلے نال ساڈے مقصد پورے فرما نیک حاجات پوریاں فرما. اس تو پہلو یہ شعر ہے بڑا خاص حوالہ ہے جھگڑیاں دے دور فرقہ بازی دے دور تو 700-800 سال پہلو دیا گلاں ہیں. کیسا انہاں بزرگاں دا مسلک تے کیسا کیتا کنہ بے دیناں نال منکراں نال اج سانوں واہ پی گیا. اللہ انہاں دے شر تو محفوظ رکھے. ایک قصیدہ جڑا ہے سنی بریلوی مسلک دی مکمل تائید حمایت اور دستاویز ہے 100% اور نبی پاک دی منظور شدہ مور شدہ. امام بصیری قصیدہ شی پڑھ دیاں آپ نے جب یہ شعر شروع کیتا نا تفصیل تے نہیں بیان ہو سکتی وقت دی کمی دی وجہ نال مبلغ العلم فیہ انہ بشر. شعر دے 2 مصرے ہوندے 2 حصے. جب یہ پہلا مصرا پڑھیا نا تے دوجا مصرا امام بصیری نو بھول گیا یا آپ دے ذہن چ نہیں آیا. ایتھے آپ اٹک گئے جس طرح امام نماز دے اندر اٹک جاندا ہے پچھوں مقتدی لقمہ دیندے نے امام بصیری اٹک گئے تو رسول اللہ نے لقمہ ارشاد اٹک گئے. اگو شعر مکمل نہیں ہو رہا دوسرا مصرا نہیں ذہن زبان سے نہیں آ رہا کہ حضور نے لقمہ دیتا اگے اس طرح پڑھو وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِ. مفہوم ہے کہ عام لوکاں نو ظاہر بینا نو تے ظاہر بشریت نظر آندی ہے نا وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ تے حقیقتاً رسول اللہ خدا دی ساری کائنات نالوں بہترین تے افضل تے اعلیٰ. اے لفظ حضور نے فرمایا وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ. حضور نے لقمہ ارشاد فرمایا اور او قصیدہ بردہ شریف دا حصہ بن گیا جان بن گئی جان کیونکہ حضور دے الفاظ او امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ دا اپنا نظرانہ عقیدت اسی واسطے چونکہ حضور دے الفاظ نے تو حضور دے الفاظ تو برکت حاصل کرنے واسطے یہ دہرایا جاندہ پڑھیا جاندہ. ایک تے درود شریف تے وچ حضور دے الفاظ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک اے الفاظ خیر الخلق کلہم اے حضور دے الفاظ خیر الخلق کلہم
سبحان اللہ. ومبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. دہرا لو، یاد کر لو، وظیفہ بنا لو. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا 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 واغفر لنا ما مضى يا بارئا النسام يا رب جم أنت لبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مبدع النعم. خاتمہ بالخیر بڑی سعادت، خاتمہ بالخیر سب نال بڑی سعادت ہے. یا رب جمع انت لبنا منك مغفرة وحسن خاتمة یا مبدع نعمی. فاغفر لناشدها واغفر لقارئها. اللہ کریم قصیدہ شریف لکھنے والیاں دی بھی بخشش کر دے تے پڑھنے والیاں دی بخشش. واغفر لناشدها واغفر لقارئها فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم برحمتك يا أرحم الراحمين.